ہمارے جو پارٹنر والا تصور ہے نا، جہاں عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا برابر کا حق ہے گھر کے اندر، یہ پارٹنر والا تصور بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ جہاں عورت مرد کی قوامیت کو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے، وہ گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ جس ریاست میں عوام حاکم کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے، ریاست تباہ ہو جائے گی۔ جس گھر میں عورتیں شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گی، وہ گھر خراب ہو جائے گا۔ عورت کو ہمیشہ یہ سوچ کر کے رکھنا چاہیے، اس کا کام شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر سے اطاعت کروانا نہیں۔ گھروں کے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، شوہروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا نا کہ جس ملک کی حکومت کی باگڈور عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی، وہ گھر کہیں ترقی نہیں پا سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا جہاں شوہر کے بجائے بیوی کی چلتی ہو۔ ہاں، ایسا گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں شوہر زن مرید بن کر کے رہتا ہو اور ساری اتھارٹی عورت کے ہاتھ میں ہو، وہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا۔ اتھارٹی گھر کے اندر شوہر کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، بیویوں کو اس کا ماتحت کیا۔ کیوں تمنا کرنا ہے بھائی؟ یہ خواتین کی عجیب سی چاہت ہے مردوں کو کنٹرول کرنے کی، کیا بولتے ہیں اس کو ہندی میں، وش میں کرنے کی۔ ہاں، بہت ڈیمانڈ ہے اس کی۔ آج کل آپ وہ دیکھو ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرو، جتنے بنگالی بابا لوگوں کے اشتہارات ہوتے ہیں، سب میں یہ دیا ہوتا ہے شوہر کو وش میں کرنا۔ ہاں، شوہر کو وش میں کرنا ہے تو ہمارے سے رابطہ کرو۔ بھائی سپلائی ہو رہی ہے، یعنی سب سے زیادہ تعویذیں ہندوستان میں شوہروں کو بس میں کرنے پر ہی لکھوائی جاتی ہیں۔ کیوں تمنا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل میں یہ شوہر کی اطاعت نہیں ہے، شوہر کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے نے فرمایا کوئی مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 4 کام اس کو کرنا ہے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، عورت کا کام اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ شوہر کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، کیونکہ اس کے کندھے پہ ذمہ داریاں بہت ڈالی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کو بولتا ہوں نکاح کر لو، نکاح نہیں کر رہی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا اتی اباک، تمہارا باپ بول رہا ہے اپنے باپ کی اطاعت کرو، نکاح کر لو۔ تو اس بیٹی نے کہا اللہ کے نبی میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرے شوہر کی حقوق کیا ہوں گے، کیا حق ہے میرے شوہر کا شادی کے بعد جب میں بیوی بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے قدم سے لے کر کے اس کے سر تک کے اس کا پورا جسم زخم سے بھر جائے اور اس زخم سے پیپ رس رہا ہو اور تم اس کو اپنی زبان سے چاٹ لو تو بھی تم شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ شوہر کا کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان سے سجدے کی اجازت دیتا، میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر لو۔ شوہر کا کتنا بڑا ہے۔ تو شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کریے، خود کو اس کے کنٹرول میں دیجیے، اس کی اطاعت میں دیجیے۔ ٹھیک ہے، شوہر کو بھی ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے کہ میں قوام ہوں تو میں بزور بازو اپنے فیصلے نافذ کروں۔ گھر میں کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے تو بیوی سے مشورہ کرے، کنونس کرے بیوی کو، ایک دم حاکموں والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، گھر خراب ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے، یا تو بیوی شوہر کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے یا شوہر جو ہے نا وہ بیوی کو بزور بازو اس کا ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے تفاہم کا، سمجھداری کا، ایک دوسرے سے سوچ سمجھ کر کے زندگی کو لے کر کے چلنے کا مزاج بنے تو انشاءاللہ تعالی گھر خراب نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کی مسئلہ یہ جو ہمارے یہاں اتنا زن مریدی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی ہوتی ہے بھائی، ایسی ہی عورتیں گھر نہیں چلاتی ہیں، کنٹرول شوہروں کو نہیں کرتی ہیں۔ ہم شوہر لوگ جہیز کے بدلے میں اپنی مردانگی اور قوامیت بیچ دیتے ہیں۔ ہاں، اتنا جو ہے لے لیتے ہیں نا کہ ہم پر پھر کنٹرول، عورت کنٹرول ہی کرے گی نا بھائی اس کے بعد، یعنی کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے رشتے دیکھے نہیں جاتے ہیں، رشتے خریدے جاتے ہیں، دام لگائے جاتے ہیں۔ سسرال والے ایک ایک پیسہ وصول کیا جاتا ہے سسرال والوں سے۔ ہاں، مائیں جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم دلانے، دودھ پلانے سے لے کے تعلیم دلانے تک 1-1 روپیہ جوڑ کے لیتی ہیں۔ تو بھائی جب پیمنٹ پورا لے لیا ہے تو پھر سامان بھی پورا دینا پڑے گا۔ جب ابا نے اتنا اس کا پیمنٹ کیا ہوا ہے تو پھر وہ کنٹرول بھی کرتی ہے، اس کو لگتا ہے میرے ابا نے خریدا ہے، داماد خریدے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ تو وہ عورتیں جو کنٹرول کرتی ہیں نا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہی کہ بھائی بیچ دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنی قوامیت کو بیچ دیتے ہیں، اس کے سہارے پہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک پیسہ اس کا ادا کیا ہوتا ہے اس کے باپ نے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ غلامی سمجھے گی ہم کو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
لیکن گھروں کی تباہی کی یہ بہت بڑی وجہ کہ مرد جو ہے وہ قوام نہیں رہ گیا، وہ زن مرید ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں پہ قوام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نہیں دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کریں گے تب قوام رہیں گے۔ جب ایک ایک روپیہ بیوی سے لے کر کے اسی سہارے پہ رہیں گے، خاص طور پہ جو ایک نئی جنریشن میں مزاج بن رہا ہے کہ بھئی عورت خود باہر بھی نکل رہی ہے گھر سے، پیسے کما رہی ہے، جاب کر رہی ہے، تو جب وہ پیسہ کمائے گی تب وہ تو شوہر کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرے گی، ہاں تب وہ تو شوہر کو قوام نہیں ماننے والی۔ جب وہ خود پیسہ کما رہی ہے تو مرد کب قوام بن سکتا ہے؟ جب اپنا پیسہ کما کر کے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ یہ بہت سارے مسلم علاقوں میں مزاج بنتا جا رہا ہے کہ لڑکی کو بھی اپنا کریئر بنانا ہے، اس کو بھی جاب کرنا ہے، اس کو بھی بزنس کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیسہ کمانے سے روکا نہیں ہے، اگر حلال طریقے سے وہ کما سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، پر گھر چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصلاً پیسہ کمانا عورت کا کام نہیں ہے، وہ شوہر کا کام ہے۔ عورت کا کام گھر چلانا ہے، مرد کا کام پیسہ کمانا ہے۔ یہ اس میں تبدیلی ہوگی تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بنیادوں پر ایک صالح معاشرہ